السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، جیسا کہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے شعبان کے مہینے کے تعلق سے کہ شعبان کے مہینے میں کیا بدعات ہیں اور شعبان کے مہینے میں کون سے سنت عمل ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ جیسا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، برکت کا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ، تو اس مہینے کے لیے ہم پہلے سے کیسی تیاری کریں، رمضان کے لیے ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے، ہم کس حساب سے رمضان کا استقبال کریں۔ تو رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اور ذہنی طور پر کس طرح سے تیاری کرنی ہوگی، ہم اس تعلق سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو رمضان جو بڑا خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور رمضان کا ایک مہینہ، اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو بہت بڑی نعمت ہے، چنانچہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی تیاری ہماری رمضان کے استقبال کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم رمضان کے استقبال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ سلف صالحین کا عمل ہی ہوا کرتا تھا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد، رمضان کا مہینہ ختم ہوا 6 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں ان کے کیے ہوئے عمل کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سے رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ تو رمضان کے مہینے میں خیر و عافیت سے پہنچنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب رمضان کا چاند دیکھ لو تو دعا پڑھو، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ حدیث کی صحت مختلف ہی ہے، لیکن علامہ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ دعا چاند نکلنے پر پڑھنی چاہیے۔ تو ہمارا سب سے پہلا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم ابھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائے، تاکہ ہم بصحت و عافیت رمضان کے مہینے میں رہ کر کے کثرت سے نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر سکیں۔ رمضان کے پورے روزے رکھیں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ بالکل آدمی ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ مل جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے تک بخیر و عافیت پہنچا دیا۔ ابھی بھی وہ مہینہ آنے میں کم سے کم 15-18 دن بچے ہوئے ہیں۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ اور جب ہمیں وہ نعمت مل جائے اور رمضان کا مہینہ مل جائے جو برکتوں کا مہینہ ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے شکر بھی جانا چاہیے۔ تو شکر ادا اس بات پر کرنا چاہیے کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس دنیا میں تھے، ہمارے معاشرے میں تھے، اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں میں ہیں، اور جو زندہ لوگ ہیں ان کی دعاؤں کے وہ محتاج ہیں اور ان کے منتظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو موقع دیا، ایک بار پھر رمضان کے مہینے تک پہنچنے والے ہم ہیں۔ تو اس بات پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی ایک ساتھ ایمان لے آئے، ان میں سے ایک آدمی بڑا نیک اور متقی تھا، اس کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا، اور دوسرے کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا، تو دوسرا آدمی پہلے جنت میں گیا، اس لیے کہ 1 سال رمضان کا مہینہ پایا، ایک رمضان کا مہینہ پایا، اور ایک پورا سال اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے موقع پایا۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے زندگی میں، ہم اس کو غنیمت جانیں، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے کو اگر کسی نے غنیمت نہیں جانا، رمضان کے مہینے کو پا کر کے اگر کسی نے عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر لی، رمضان کا مہینہ پا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر راضی نہیں کر لیا، اپنی گناہوں کی بخشش نہیں کروا لی، تو اس سے بڑا نامراد اور خائب اور خاسر اور گھاٹے میں رہنے والا آدمی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ جب رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی گمزہ ہو جاتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھیں گے، کوئی اللہ کے لیے نہیں تو پھر لوگوں کے لیے لوگ رکھتے ہیں کہ ابھی نہیں روزہ رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، جبکہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی تعداد انگنت ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور ساری نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی علی الاعلان روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کیا ہو سکتی ہے۔
تو ہم خوشی کا اظہار کریں، جب رمضان کا مہینہ مل جائے تو خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کا مہینہ آنے کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاءکم شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ شہر رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنان، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ آتے ہوئے، رمضان کا مہینہ جیسے جیسے قریب ہو رہا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت رحمت اور برکت والے مہینے سے اللہ ہمیں نوازنے والا ہے، جس میں کی ہوئی نیکیوں کے ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب بھی کسی مبارک جب مقام پہ آدمی جاتا ہے، جیسے مکہ مدینہ ہو گیا، یا مبارک ایام میں جب آدمی داخل ہوتا ہے تو وہاں نیکیوں کے جیسے عام بڑھتے ہیں، نیکیوں کے بدلے بڑھ جاتے ہیں، تو اسی طرح سے آدمی جب گناہ کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، عام دنوں سے گناہ کرنے پہ بھی اس کو سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں نیکیاں بڑھ چڑھ کر کے کرنے کا ارادہ کرنا ہوگا، اور گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو رمضان کے استقبال کے لیے ہم اس بات کے لیے تیار رہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم خوشی کا اظہار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر خوش ہوں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم پہلے جیسے تھے ویسے رہ جائیں، گناہوں میں لت پت رہ جائیں، ہم نیکیوں میں ہوئی ٹوٹے پھوٹی نیکیاں ہمارے پاس رہ جائیں، کوئی خاص نیکی ہم نہ کر سکیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان کے استقبال کے لیے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے احکام و مسائل کا جاننا، رمضان اور روزے کے احکام و مسائل، ان کے فضائل کا جاننا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آدمی رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے جی رمضان کے مسائل کو آدمی سیکھ لے۔ تو ایک مسلمان کو یہ بات جاننا چاہیے کہ رمضان کے روزے کب سے کب رکھنے ہیں، اور رمضان کے روزے کیا کام کرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں، رمضان کے روزے کے دنوں میں ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے، کیا کام نہیں کرنا چاہیے، سحری ہم کب سے کب کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں افطاری کب کر لینی چاہیے۔ تو یہ سارے مسائل ایک مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے عذر پیش کرے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ دین کے جو تعلیم جن پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، روزے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنے سے ہمارے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، کیا کرنے سے ہمیں کفارہ ادا کرنا پڑ جائے گا۔ تو ان سارے کاموں سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یا تو کتابیں پڑھ کر کے، یا علماء کی تقریر سن کر کے، یا کسی سے پوچھ کر کے رمضان کے سارے مسائل کو آدمی سیکھ لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں اس سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو جائیں جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جایا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جن کو معلوم ہو ان سے پوچھ لیا کرو۔ تو ہمیں آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم کس کوالٹی کے ہیں۔ آدمیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو عالم ہوتا ہے، جس سے خبر ہوتی ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو متعلم ہوتا ہے، جو سیکھتا ہے لوگوں سے، علم نہیں ہے لوگوں سے سیکھنا چاہ رہا ہے، اور تیسرا ہے حالکن، جسے نہ علم ہے نہ تو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے۔ ایسا آدمی ہلاک ہو جائے گا اور ایسے کام کر بیٹھے گا جو اس کے نیکیوں کے قبول ہونے میں آڑے آ جائیں گے۔ تو سب سے ضروری چیز جو ہے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم رمضان اور روزے کے احکام و مسائل کو سیکھ لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی کام کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم بالکل عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ ہم گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر لیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، استغفار توبہ کا تو خیر کوئی خاص مہینہ نہیں ہوتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، آدمی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشوا لے توبہ استغفار کر کے۔ تو پختہ ارادہ کر کے ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اگر کسی کو غلط عادات ہیں جیسے بیڑی سگریٹ تمباکو وغیرہ کھانے کی عادت ہوتی ہے، آدمی اگر پختہ ارادہ کر لے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اس کو چھوڑ دیں گے تو بہت ممکن ہے آدمی اس کو چھوڑ دے۔
تو چھوڑنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں ایسے جو غلط عادات ہیں ان کا چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ دن بھر آدمی ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے، بس پختہ ارادہ کر کے کہ رات میں ہم کو ایسے کام نہیں کرنے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، آدمی دن بھر تو بڑا صبر کر لیتا ہے پان تمباکو بیڑی وغیرہ پر، لیکن افطاری کرنے کے بعد ہی کتنے لوگ اس کو استعمال کرنے کے بعد نماز پڑھنے جاتے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھ کے مسجدوں سے نکلتے ہیں تو مسجد سے نکلتے ہی اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اور روزہ آپ اس لیے نہیں رکھ رہے ہو کہ آپ گناہوں میں اور غلط کاموں میں جیسے پہلے تھے اسی طرح سے لگ جائیں۔ رمضان کا مہینہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں، گناہوں سے توبہ کر لیں اور نیکیوں میں لگ جائیں۔ تو رمضان کا مہینہ آنے تک ہم اس بات کا مکمل اور پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں گے، اور ہمارے اندر جو غلط عادات اگر کسی کے اندر ہیں تو ان سے رمضان کے مہینے میں ہم پوری طرح سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ مومنو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو اپنے گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیوں میں لگ جانا، ہم اس عزم و ارادے کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہار کا مہینہ ہوگا، ہمارے لیے توبہ استغفار کا مہینہ ہوگا، ہمارے لیے گناہوں سے دوری کا مہینہ ہوگا، اور رمضان کا مہینہ گزرتے گزرتے ہماری زندگی بدل جائے گی اور ہمارے اعمال بدل جائیں گے، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے اور نیکیوں میں لگ جائیں گے۔ ہمیں اس ارادے کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ تو آدمی کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے کوئی دن کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، کسی خاص مہینے کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک مسلمان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا اتوب فی الیوم 70 مرہ کہ میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں۔ 70 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، 70 بار توبہ کرتے ہیں۔ ہم جو گناہوں میں ہمیشہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، گناہوں سے نامے اعمال ہمارے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ کہ توبہ ان کی قبول ہوتی ہے جو جانے انجانے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور ایک دوسری کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور جو لوگ شہوات کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، دل جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل مڑ جاؤ اور دور ہو جاؤ۔ تو رمضان کے استقبال کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے پختہ ارادہ کر کے رمضان کے مہینے میں داخل ہوں کہ اپنے گناہوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے استغفار کے بارے میں کہ من قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ثلاثا کہ جو آدمی 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ نے فرمایا غفرت لہ ذنوبہ وان کان فارا من الزحف تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ لڑائی کے میدان سے بھاگ کر کے کیوں نہ آیا ہو۔ حالانکہ لڑائی کے میدان سے بھاگ کر کے آنا یہ اکبر الکبائر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں جو بالکل بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، سود کھانا، اس گناہوں میں سے یہ گناہ آتا ہے لڑائی کے میدان سے بھاگ کر کے آنا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے بڑے بڑے گناہ ہی وہ کیوں نہ کیا ہو۔ اسی طرح سے جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے رمضان کا استقبال کریں، اسی طرح سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اپنا معاملہ درست کرنا ہوگا کہ ہم اس عزم و ارادے کے ساتھ رمضان کے استقبال کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ہم بدعات اور خرافات سے دور رہیں گے، ہم ان تمام امور سے بچیں گے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا ہے، ہم ان تمام امور سے دور رہیں گے جن سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور صرف وہی کام کریں گے
جن کاموں کے کرنے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یا جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ استغفار کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدمی یہ عزم و ارادہ کرے کہ ہم صرف اور صرف سنت کی پابندی کریں گے، بدعات اور خرافات سے دور رہیں گے، اور اسی طرح سے آدمی اپنے معاملات کو اپنے گھر والوں سے بھی درست کر لے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے اپنے اعزاء و اقارب سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان والوں سے اگر اس کے کوئی معاملات ہیں تو ان معاملات کو درست کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے جو مشرک اور مشاہین ہو، تو ایسے کسی کے ساتھ اگر کینہ کپٹ بغض و حسد والا معاملہ ہے تو اس کو دل سے نکال دیں۔ دل میں کسی کے خلاف کوئی گھر والا ہو، باہر والا ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، دوست احباب ہو، کسی کے خلاف دل میں بغض و حسد کینہ کپٹ رکھنے کا کوئی بھی فائدہ دنیا میں نہیں ہے سوائے آدمی کے نقصان کے، اور کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ دل کو صاف رکھیں بالکل۔ تو لوگوں کے تعلق سے بھی اپنے دل کو بالکل صاف رکھ لیں، اور جس معاشرے میں رہ رہے ہوں وہاں پہ بھی آدمی اپنے آپ کو بالکل صاف اور شفاف رکھے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا لڑائی اور جھگڑا اور اختلاف والا ایسا معاملہ نہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رہنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے خیر الناس انفعهم للناس، اس پر آدمی عمل کرے کہ لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے۔ اچھا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم سب سے اچھا رہیں، فارمولا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اس پہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے۔ خیر الناس انفعهم للناس، اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین اعلیٰ کوالٹی کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں، لوگوں کے کام آتے ہوں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ بھی ہیں۔ تو لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، آپ کے بس میں جو ہو وہ ضرورت لوگوں کی پوری کرنے کی کوشش کریں، آپ لوگوں کے درمیان بھی مقبول ترین ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی سب سے محبوب ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنی نیت کو بالکل خالص کر لینی چاہیے کہ ہم جو رمضان کے مہینے میں عمل کریں گے ہم نہایت خلوص اور للہیت کے لیے کریں، للہیت کے ساتھ کریں گے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے، کسی اور کے لیے دکھاوا ریا نمود کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ہم اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے کہ اگر روزہ نہ رکھیں تو ہمارے والدین کیا کہیں گے، ہمارے پڑوسی کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، یا فلاں صاحب جان پائیں گے تو کیا کہیں گے۔ یہ نیت آدمی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ گناہ ایسے اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں شرمندگی ہے تو بندوں سے کیا شرمندگی۔ کتنے لوگ ایسے کر کے اعلان گناہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظاہرون کو معاف نہیں کریں گے۔ مظاہرون کون ہیں؟ وہی لوگ جو کھلا گناہ کرتے ہیں، اعلان گناہ کرتے ہیں۔ بھئی آپ گناہ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتے ہو، بندوں سے چھپاؤ کر کبھی گناہ ہو جائے تو اگر کوئی آدمی بندوں کے سامنے گناہ کرتا ہے یا گناہ کر کے بندوں کو بتا دیتا ہے تو ایسا آدمی گویا خود اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک گواہ بنا لیتا ہے کہ اللہ یہ ہمارے خلاف گواہ ہے، میں نے اس کے سامنے گناہ کیا ہے۔ تو ایک تو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی بالکل اپنے نفس سے مجبور ہو جائے اور گناہ ہی کرے تو یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں سب کے سامنے کھائے پیے گھومے۔ کتنے لوگ شراب سب کے سامنے پیتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ لوگ ایسے کہہ کر کے شرابیں پی رہے ہیں کہ بھئی جب اللہ سے نہیں خوف ہے تو پھر بندوں سے کیا پردہ ہے۔ بہت بڑی حماقت ہے یہ بات۔ تو ہمیں خلوص اور للہیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہونا ہے۔ رمضان میں جو بھی عمل کرنا ہے ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، کہ جو آدمی اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پہلا کام یہ کرے کہ نیک کام کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی ریاکاری نہ کرے۔ تو ریاکاری اور دکھاوا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی تمنا ہو تو ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے عزم مصمم کر لیں کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کے ریا نمود کے لیے نہیں۔ اور خاص طور سے روزہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ بھئی سارا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، روزے کو اللہ نے کیوں خاص کیا؟ تو روزے کو خاص کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ روزے میں ریا اور نمود کا چانس بہت کم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے تو روزہ اپنے ساتھ میں رہنے والوں سے، اپنے گھر والوں سے بھی بچا سکتا ہے، کسی کو پتہ نہ ہو کہ روزہ رکھ رہا ہے آدمی۔ تو روزے کا معاملہ بندے کے اور اللہ کے درمیان معاملہ، اور بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے روزے دار بن کر کے رہ رہا ہو، گھر میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہو،
تو روزہ کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان خاص معاملہ ہے. روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے. ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم سے 40 سال کے فاصلے پر بندہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے عمل کو اپنے لیے خاص کیا ہے، ورنہ سارے عمل بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے. اچھا، یہ افواہ بہت سارے لوگوں میں پھیلی ہوتی ہے کہ بندہ جب کوئی فرض عمل کرتا ہے، فرض کام کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اور جب سنت کرتا ہے تو رسول کے لیے کرتا ہے. میرے بھائی، جو بھی کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. کوئی بھی عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کریں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا. اور اسی طرح سے ایک کام جو رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہے، ہمیں واجبات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، آدمی بڑا متقی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا. کتنے لوگ رمضان کے مہینے میں داڑھی رکھ لیے، رمضان کا مہینہ گزرنے سے پہلے عید کا چاند نکل آیا، گئے حلاق کے یہاں اور اپنی داڑھی بالکل فریش ہو کر کے عید کے دن داخل ہوتے ہیں. کیا ہے یہ؟ تو رمضان کے مہینے میں ہم اس ارادے سے داخل ہوں کہ ہم واجبات کا اہتمام کریں گے، نماز با جماعت کا اہتمام کریں گے، اور رمضان کے بعد بھی ہم اس عمل کو جاری رکھیں گے. رمضان کے بعد ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اس عورت کی طرح سے نہ ہو جانا جو عورت اپنا دھاگا باندھنے کے بعد پھر اس کو ادھیڑ دیتی ہے. رمضان کے مہینے میں آپ نے اپنے سارے اعمال درست کر لیے، نماز کے پابند ہو گئے، روزے کے پابند ہو گئے، قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے، گناہوں سے دور ہو گئے، نیکیوں سے قریب ہو گئے. اب رمضان کا مہینہ گزرتے ہی سارا معاملہ پہلے جیسا ہو گیا. تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو واجبات کا ہم اہتمام کریں، نمازوں کو باجماعت پہلے ہی سے پڑھنا شروع کر دیں، اور رمضان کے مہینے میں ہم اس کی عادت ڈال لیں، اور رمضان کے بعد کو اس کو مستقل پڑھنا شروع کر دیں. ورنہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی اگر فرض نماز نہیں پڑھتا ہے، صرف روزے رکھتا ہے اور رمضان کے نمازیں نہیں پڑھتا ہے، تو ایسے آدمی کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ اس میں اپنی کچھ بات نہ کہہ کر کے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ بتا دوں. ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ما حکم صیام تارک الصلاۃ، بے نمازی کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بے نمازی کا روزہ نہیں مانا جائے گا. بے نمازی کا روزہ نہیں مانا جاتا ہے، اس لیے کہ تارک صلاۃ یہ کافر ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی نماز کو انکار کرتے ہوئے چھوڑتا ہے، اس بات کا انکار کرتا ہے کہ نہیں، نماز کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، بلا وجہ اٹھک بیٹھک کیا آدمی کر رہا ہے، اگر اس طرح سے کوئی کہہ کر کے چھوڑتا ہے تو آدمی چاہے چھوڑے نہ چھوڑے، اگر اس طرح سے اس کا ارادہ ہے تو ایسا آدمی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے ایسا آدمی. لیکن اگر کوئی آدمی سستی میں نماز چھوڑتا ہے تو اس پہ بھی بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ ایسا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے. چنانچہ اگر کوئی بے نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا. اچھا، ان سے ایک دوسری بات لجنہ دائمہ سے فتویٰ پوچھا گیا، اذا کان الانسان حریصا علی صیام رمضان والصلاۃ فی رمضان فقط، اس آدمی کے بارے میں کیا کہنا ہے جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے اور رمضان کے مہینے میں نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے، لیکن رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد وہ نماز نہ پڑھے، رمضان سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، رمضان کا مہینہ بھی گزرنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایسے آدمی کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو لجنہ دائمہ کا جو سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی ہے، اس کا فتویٰ ہے کہ الصلاۃ رکن من ارکان الاسلام، کی نماز یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت ہی اہم رکن ہے، شہادتین کے بعد بہت اہم رکن ہے. اور جس نے رمضان کے مہینے میں صرف روزے رکھے اور نمازیں پڑھی، رمضان کے بعد اس نے نہیں پڑھی، تو گویا ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. بھائی، فہذا مخادعۃ للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ دھوکہ ہے. اور ایسے لوگ بہت ہی بدترین لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوگا. دیکھیے کہہ رہے ہیں فلا یصح لهم صیام ما ترکهم الصلاۃ فی غیر رمضان، غیر رمضان میں اگر روزہ نماز چھوڑنے کا ان کا ارادہ ہے، پہلے سے ارادہ ہوتا ہے کہ بھئی رمضان میں پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے بعد دیکھا جائے گا، یا رمضان کے بعد نہ پڑھنے کا پہلا پکا ارادہ ہوتا ہے، یا پڑھنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، تو لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے کہ ایسے لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوگا. تو آدمی اس تعلق سے متنبہ رہے کہ روزہ سے پہلے نماز فرض ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. اگر کوئی آدمی صرف روزے رکھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سو گئے تو پھر ظہر غائب ہو جاتی ہے، ظہر کے بعد سو گئے تو عصر غائب ہو جاتی ہے. کتنے لوگ تو آپ کو ایسے مل جائیں گے جو سحری کھا کر کے سو گئے تو فجر غائب ہے، جب اٹھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسے آدمی کا روزہ نہ قبول ہونے کا بالکل اندیشہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایسے آدمی کو روزہ نہ مانا جائے. ایک آخری بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ
رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، تو ایسے رمضان کے مہینے میں ہم پہلے سے ارادہ کر لیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات اور غریبوں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھیں گے۔ افطاری کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، کہ جس نے کسی روزے دار کو افطاری کرایا، جس نے کسی غازی کے لیے سامان مہیا کیا، تو اس کو ان کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ہم روزہ افطاری کرنے کا اہتمام کریں کہ لوگوں کو روزہ افطاری کرائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور کھانا کھلانا بھی بڑا فضیلت والا کام ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو غربا اور مساکین کا خاص طور سے رمضان کے مہینے میں خیال رکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ احب الاعمال اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے عملوں میں سے جو عمل ہے، سرور تدخلہ علی قلب مسلمین، کسی مسلمان کو خوش کر دینا، کسی مسلمان کو خوشی میسر کر دینا، رمضان میں اس کو افطاری کے سامان مہیا کر دینا۔ عید کے دن اگر کسی کو کپڑا لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرا دینا، یا جتنی بھی آدمی کو قدرت ہو کسی مسلمان کو خوش کر دینا اپنے عمل سے، اس کی مدد کر کے، روپے پیسے سے اور کسی بھی طرح سے مدد کر کے کسی کو خوش کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ احب الاعمال، سب سے جو محبوب ترین اعمال ہیں ان اعمال میں سے ہے کسی مسلمان کو خوش کر دینا۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، خیر و برکت کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان کے مہینے سے ان اعمال کا ہمیں خاص دھیان دینا ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے ہم یہ سارے کام کر لیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے، رمضان کا مہینہ مل جائے، اللہ کا شکر ادا کریں، رمضان مل جائے تو ہم خوشی کا اظہار کریں، رمضان کے احکام و مسائل کو ہم سیکھ لیں، رمضان کا مہینہ آئے تو ہم گناہوں سے دور ہو جائیں، رمضان کے مہینے میں ہم توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں سے دور ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، لوگوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات درست کر لیں، اور کسی کے ساتھ معاملہ بگاڑ کر کے آپ اپنا بگاڑو گے، کسی کا کوئی آدمی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اپنے اندر اخلاص اور للہیت اور خلوص پیدا کریں، اپنے آپ کو لوگوں کے تئیں بھی پاک صاف کر لیں، اور کسی کے خلاف کوئی کینہ کپٹ بغض و حسد نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی پابندی آدمی رمضان ہو غیر رمضان ہو کسی بھی حالت میں ہو، یہ فرض عین ہے، ایسا فرض ہے رمضان یہ نماز کہ ایک مسلمان جب بالغ ہو گیا مرنے تک جب تک ہوش و حواس میں ہے کبھی بھی نماز معاف نہیں ہے، گھر میں ہو، سفر میں ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، کتنی بڑی مصیبت میں ہو، کتنی بڑی خوشی کا عالم ہو، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ چنانچہ نماز کی پابندی آدمی اس کو رمضان کے انتظار نہ کرے کہ رمضان میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے اگلی بار سے نماز پڑھنا شروع کریں، نماز کے لیے کوئی وعدہ ہونا ہی نہیں چاہیے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی توفیق دے فوراً اس کو شروع کر دینا چاہیے، اس کے لیے کوئی معلق ٹائم نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائے، رمضان کے مہینے میں الہ العالمین ہمیں کثرت سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ و استغفار کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔